الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستو اور پردیس کے پیچھے سے سننے والی میری ماں اور بہنوں، وقت بہت ہو چکا ہے. کافی دیر سے آپ حضرات سن رہے ہیں اور سنتے سنتے اب بور بھی ہو رہے ہیں اور بہت سو کی آنکھوں پر نیند بھی غالب ہے. اس لیے زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان شاید ٹھہر نہ سکوں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مختصر وقت میں کام کی باتیں کہلوا دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت سے مالا مال فرما دے. یہ مجلس تکمیل حفظ قرآن کی مجلس ہے اور بڑی ہی بابرکت اور مسعود مجلس ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مجلس میں شامل ہونے کی توفیق و سعادت سے مالا مال فرمایا. خادم الرسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت فرمائی ہے، وہ جب قرآن مجید ختم فرماتے تھے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور جمع کر کے دعا کا اہتمام فرماتے تھے. اور ان سے ایک روایت بھی مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لہو عند ختم القرآن دعوت مستجابت وشجرت فی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قرآن جب کوئی آدمی ختم کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اس کی تکمیل کرتا ہے، تو قرآن کی تکمیل کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک ایسی دعا عطا فرماتے ہیں جو مستجاب اور مقبول ہوا کرتی ہے. اور ختم قرآن کرنے والے کے لیے اللہ جنت میں ایک درخت بنا دیتے ہیں. اور رحیم و کریم اللہ کی شان رحیمی سے یہ بہت بعید ہے کہ اللہ آدمی کے لیے جنت میں درخت بنائے اور اسے جہنم میں بھیجے. یہ اللہ کی شان رحمت سے بہت دور ہے. حبیب ابن ابی عمرہ رحمت اللہ علیہ ایک جلیل القدر تابعی گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں
کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تکمیل کرتا ہے، قرآن مجید کو ختم کرتا ہے، تو فرشتہ اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتا ہے۔ یہ ختم قرآن کرنے والا اللہ کی نگاہوں میں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ فرشتے محبت میں اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ شروع دن میں قرآن مجید ختم کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے شام تک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جو بندہ آخری دن میں قرآن مجید کی تکمیل کرتا ہے اور اس کو ختم کرتا ہے تو صبح تک ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مجلس بڑی ہی مبارک اور مسعود مجلس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی نسبت پر ہمارے اس جمع ہونے کو اور ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہمارے ان 5 نونہالوں نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ان کے سینوں میں راسخ فرمائے، اور جیسے اللہ پاک نے انہیں حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے معانی، معارف، حقائق اور اسرار کے لیے ان کے سینے کو کھول دے، اور اللہ تعالی قرآن مجید کی اشاعت کے لیے ہمارے ان نونہالوں کو قبول فرمائے۔ میں نے خطبے میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ایک دعویٰ ہے اور اس کی دلیل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ نصیحت نامہ اور یہ قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، یعنی یہ ہمارا کلام ہے۔ اور مسلمانوں ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ قرآن کریم سے پہلے اللہ پاک نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی وہ سب اللہ کی کتابیں تھی، وہ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ کتابیں تھی جو اللہ پاک نے اتاری تھی جس میں اللہ کا پیغام تھا، لیکن وہ کتابیں اللہ کا کلام نہیں تھا۔ اور یہ قرآن مجید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام اس کو کہا جاتا ہے جس کو آدمی اپنی زبان سے ادا کرے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس نے اس کلام کو اللہ پاک نے اپنی زبان سے ادا فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دعویٰ ہے۔ اور اس کی دلیل کیا بیان فرمائی؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب سے یہ قرآن مجید اترا ہے تب سے اس کا ایک حرف اور ایک نقطہ بھی کوئی بدل نہ سکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت بھی عجیب انداز سے کراتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں اللہ پاک یہ داعیہ پیدا کرتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کا حفظ کرے۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے بچے جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اللہ نے حفاظت کی جو ذمہ داری لی تھی وہ ذمہ داری اللہ پاک ان بچوں کے ذریعے سے پوری کرتے ہیں۔ تو یہ بچے بڑا مقام رکھتے ہیں جو اپنے سینوں میں قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ ابن اللباب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ
نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اور 1 سال میں یعنی جب 5 سال مکمل ہوئے قرآن مجید کے حافظ بن گئے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا ایک نظام ہے جو اس دنیا میں چلایا گیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے مایۂ ناز شارح ہیں، جلیل القدر محدث ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا اور 12 سال کی عمر میں حرمین شریفین میں آپ نے تراویح سنائی۔ خواجہ ابو حذیفہ سلسلہ چشتیہ عالیہ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید کو 7 قراءتوں کے ساتھ حفظ کر لیا۔ جو لوگ قراءت سبع پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں قراءت سبع کو، ان کو معلوم ہے کہ یہ 7 قراءتیں پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید کو 7 قراءتوں کے ساتھ محفوظ کر لیا۔ بلکہ اس سے بھی کم چلیے، امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے صرف 80 دن میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اور اس سے بھی نیچے چلیے، امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے فقہائے احناف میں سے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، وہ فقہ حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تم حافظ ہو؟ فرمایا میں حافظ نہیں ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا ہمارے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ علم حاصل کرنے والا حافظ ہو۔ امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کے پاس سے جاتے ہیں اور 1 ہفتے میں صرف 8 دن میں قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں اور اپنے والد کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے، جہاں سے پوچھنا ہو تم پوچھ سکتے ہو۔ تو یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک انتظام اللہ پاک نے چلایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں، یہ حفاظ بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، بہت بڑا رتبہ رکھتے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ یہ قرآن کے حافظ بننے والے، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، یہ کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بندوں میں سے بعض بندوں کو ہم قرآن مجید اور کتاب اللہ کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ گویا یہ اللہ کے منتخب شدہ ہے، یہ ان کا درجہ ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ علماء اگر ورثۃ الانبیاء ہے تو یہ حفاظ ورثۃ الرب ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے وارث اور منتخب بندے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین قالوا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ اور خاص بندے کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں جن کو اللہ پاک قرآن سے تعلق عطا کرتا ہے، قرآن سے محبت عطا کرتا ہے،
نہیں ہوں گے۔ مشکات شریف میں ایک اثر ہے جلد اول میں، ان لکل آیت من القرآن ظہرا و بطنا۔ بعض حضرات نے اس کو حدیث تسلیم کیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی معنی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن کریم کے آگے اور پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا ہے۔ یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے، اور حضرات محدثین و مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا باطنی معنی یہ ہے کہ جیسے قرآن کے پاس باطل نہیں آ سکتا ہے، جو لوگ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے باطل کبھی بھی ان کے پاس نہیں آ سکے گا۔ گویا حفظ قرآن کی دولت وہ دولت ہے کہ آدمی گمراہی سے، ضلالت سے، باطل سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ حفظ قرآن کا مقام ہے، بلکہ یہ حفاظ کرام اللہ تعالیٰ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یؤم القرآن یؤم القوم اکثرهم قرآنا، کہ امامت کون کی وہ کرائے گا جو قرآن مجید زیادہ پڑھنے والا ہے۔ اس حدیث کا تعلق بظاہر تو مصلی کی امامت سے ہے، لیکن اس حدیث کا باطن یہ بتاتا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید زیادہ پڑھے گا، قرآن سے تعلق پیدا کرے گا، حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوگا، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام بنایا جائے گا۔ لوگ اپنے جمیع اقوال، احوال اور افعال میں اس کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کا حفظ کرتا ہے اس بندے کو قبر کی مٹی قبر میں نہیں کھائیں گی۔ تو جب قبر کی مٹی اس کو نہیں کھا سکتی تو مٹی سے بنے ہوئے پتلے اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے، اعداء کے شر سے، خبیثوں کی خباثت سے اللہ تعالیٰ حفظ کرنے والوں کو محفوظ فرماتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ پاک نے محفوظ کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ہر طرح سے وعدہ فرمایا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ دیکھیے اللہ پاک قرآن مجید کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ مامون کے یہاں سالانہ اہل علم و فضل کی مجلس منعقد ہوتی تھی، یعنی سال میں ایک مرتبہ علماء کرام اور اہل فضل اس مجلس میں جمع ہوتے تھے اور علمی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو اس مجلس میں ایک مرتبہ ایک یہودی آ گیا جو بڑا نظیف، صاف ستھرا، خوبصورت، سلیقہ مند، سلیقے سے اندر آیا اور سلیقے سے بیٹھ گیا۔ یہودی تھا اور اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ جب مجلس پوری ہو گئی تو مامون نے اس کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ تم یہودی معلوم ہوتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں یہودی ہوں۔ تو مامون نے کہا تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تمہیں ایمان لے آنا چاہیے۔ خیر اس نے جواب دیا کہ میں اپنے مذہب یہودیت کے اوپر راضی ہوں۔ جب دوسرا سال آیا تو وہی یہودی اس علمی مجلس میں شریک ہوا اور اس نے فقہ کے مسئلے پر بڑی عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو کی، گویا وہ ایمان لے آیا تھا۔ چنانچہ مامون نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم ایمان لے آئے تو کون سی چیز نے تمہیں ایمان پر آمادہ کیا؟ اس مذہب کو قبول کرنے کا داعیہ
کون سی چیز کی وجہ سے تمہارے دل میں پیدا ہوا؟ اصل میں مامون نے اس کو حق نیت سے، حق طریقے سے دعوت دی تھی، جس کا اثر اس کے دل میں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا جب آپ نے مجھے دعوت اسلام دی تو میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے دنیا کے مذاہب میں حق مذہب کون سا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا۔ میں نے سوچا میں تورات کے کچھ نسخے تیار کرتا ہوں جس میں اپنی طرف سے کچھ رد و بدل کر دوں گا اور وہ یہودیوں کے پاس لے کر جاؤں گا، دیکھوں گا یہودی اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ چنانچہ اس نے 3 بہترین نسخے تیار کیے تورات کے اور اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی اور زیادتی کر دی۔ پھر یہ یہودیوں کے پاس گیا اور اس نے یہودیوں کو وہ نسخے دیے تو یہودیوں نے ہاتھوں ہاتھ وہ نسخے لے لیے، کوئی تحقیق نہیں کی کہ اس میں کوئی کمی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ متاثر ہوا، اس نے سمجھا کہ یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے وہ تحریف شدہ ہے، بغیر تحقیق کے انہوں نے اس کو لے لیا۔ پھر انجیل کے کچھ نسخے تیار کیے اور عیسائیوں کے پاس گیا، عیسائیوں نے بھی اس کو لے لیا اور یہ تحقیق نہیں کی کہ اس میں کیا رد و بدل کیا گیا ہے۔ پھر اس نے شاندار قرآن مجید کے کچھ نسخے تیار کیے اور اس میں رد و بدل کر دیا، وہ مسلمانوں کے پاس لے کر گیا۔ اللہ کی شان، جب وہ مسلمانوں کے پاس لے کر گیا تو مسلمانوں نے پہلے اس کی تحقیق کی، جب اس میں تقدیم تاخیر دیکھی، آگے پیچھے کر دیا گیا ہے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ قرآن سچا نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ یہ قرآن حق ہے، کوئی غیبی طاقت ہے جو اس قرآن کی حفاظت کرتی ہے، اسی چیز نے میرے دل میں اسلام لانے کا داعیہ پیدا کر دیا۔ بہرحال یہ قرآن مجید میرے بھائیوں بہت بڑی رفعتوں والی اور عظمتوں والی کتاب ہے۔ آج ہم لوگ جو بستی کا شکار ہے، ہم پر جو مصائب و آلام ہے اور ہم طرح طرح سے جو پریشانیوں کے شکار ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو سینے سے لگائے، اللہ کے کلام سے محبت پیدا کرے اور یہ اللہ کا کلام جو مظلوم کتاب ہے اس پر ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں بہت لمبی بات نہیں کرتا، اپنی بات تقریباً ختم ہی کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھے قرآن مجید کے 3 حقوق ہیں، بڑے بڑے 3 حقوق ہیں۔ اگرچہ قرآن کے تو بہت سے حق نکالے جا سکتے ہیں لیکن اس کے بڑے بڑے 3 حقوق ہیں۔ ان سے ہر شخص کو یہ نیت کرنی ہے کہ یہ حقوق انشاءاللہ ہم آج سے ادا کرنے والے بنیں گے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت مستقل ایک عبادت ہے اور اس کو نبی کریم علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن مجید نے ذکر فرمائے ہیں، اس میں ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ نبی ہماری آیات لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق کتاب اللہ کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ آج مسلمان موبائل میں گھنٹوں ضائع کرتا ہے اور پتہ نہیں کیسی کیسی عریاں اور فحش تصویریں دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو یہ آنکھ بڑی نعمت ہے اس کی بھی ناقدری کرتا ہے، دل و دماغ کی بھی ناقدری کرتا ہے، غلط چیزوں میں اس کو صرف کرتا ہے۔ لیکن اس اللہ کے بندے کو یہ توفیق
موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرواتے ہیں، پورا قرآن مجید۔ اور مسلمانوں، اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے، ہمارے بڑے بوڑھوں کی طرح پورا دن ہمیں کھیتوں میں کام نہیں کرنا پڑتا۔ اگر ہم اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنائے اور اپنا وقت نکالے تو اللہ جانے کتنا وقت نکل آئے گا جو ہمارا فضول اور گناہوں میں گزر جاتا ہے۔ مسلمانوں، جب جنت میں داخلہ ہوگا تو جنت تو وہ مقام ہے کہ اس میں ہر چاہت کی چیز مل جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، ہر چاہت کی چیز ملے گی، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے فرمایا ایک چیز کا افسوس ہوگا، جنت اور افسوس۔ جی ہاں، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جو گھڑی آدمی نے بیکار ضائع کی ہوگی اس گھڑی پر وہ افسوس کرے گا، کاش کہ یہ گھڑی میں کسی آخرت کے کام میں اور دینی کام میں گزار دیتا۔ مسلمانوں، بہت تھوڑا وقت ہمیں مستعار ملا ہوا ہے، پتہ نہیں کب ہماری آنکھیں بند ہو جائے، کیا ہو گیا ہم کو، اللہ جانے ہمارے دلوں پر کیسا زنگ چڑھ گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا کوئی ذوق اور کوئی شوق ہمارے اپنے دل میں باقی نہ رہا۔ مسلمانوں، وہ دل کس کام کا جو قرآن کی محبت سے خالی ہو، وہ دل کس کام کا جس میں قرآن کی تلاوت کا داعیہ اور شوق پیدا نہ ہو، وہ دل کس کام کا۔ اس لیے ارادے کرو، انشاءاللہ روزانہ قرآن مجید کا ایک حصہ ضرور تلاوت کریں گے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو روزانہ کا ایک ختم کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے فضائے دارین ترکیسر کے شیخ الحدیث تھے، رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ بڑی عجیب شخصیت تھی۔ ان کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا تو ہم لوگ تعزیت کی نیت سے حضرت مولانا کے پاس گئے تو مولانا کہنے لگے باپ تو ہر ایک کا دنیا سے جاتا ہے، اس پر مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ ان کا وقت آ گیا اور وہ دنیا سے چل بسے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرے والد بزرگوار روزانہ میرے گھر میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، میرے گھر سے یہ برکت اٹھ گئی، مجھے اس کا دکھ ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے ایسے بندے جب میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک ایک سال گزر جاتا ہے، بلکہ سالہ سال گزر جاتے ہیں، قرآن مجید کھول کر اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام اپنی زندگی میں لاؤ، وہ بذات خود عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ، کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھے گا اور اس قرآن کو حفظ کرے گا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے گا، یعنی حلال کو اختیار کرے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور آگے سنو، حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے اس کی فیملی کے ایسے 10 لوگوں کے سلسلے میں جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، یعنی قرآن کا حفظ کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس کو اپنا شرف بنانے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نوازا جائے گا، خود تو جنت میں داخل ہوگا اور 10 اپنی فیملی کے ایسے افراد کو جنت میں داخل کرائے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ تم خود قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق اپنے اندر پیدا کرو اور اپنے بچوں میں، اپنے شوہر میں، اپنے
کوئی پتہ نہیں کس کس لائن سے پریشان حال ہے. آج ہمارے اپنے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ تلاوت سے، ذکر اللہ سے اور تعلیم کے حلقوں سے آج ہمارے اپنے گھر خالی ہو گئے ہیں. اس لیے کہیں نور کہیں برکت آج ہمارے اپنے گھروں میں نہیں ہے. تو بہرحال ایک حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اور دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور مجھے کیا بننا چاہیے. اللہ معاف فرمائے، ہم سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم نے نہیں سمجھا تو وہ ہمارے اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا. مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن جو اللہ کا پیغام ہے یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کے اس پیغام میں میرے لیے کیا ہدایت ہے. مسلمان اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. الحمدللہ قرآن کریم کے ترجمے چھپ چکے ہیں اور قرآن کریم کی آسان تفسیریں بھی الحمدللہ چھپ چکی ہے. کسی عالم کی رہبری میں، یاد رکھیں تنے تنہا نہیں، کسی عالم کی رہبری میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر دیکھے، کم از کم یہ معلوم تو کرے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے. قرآن پڑھیے پتہ چلے گا اللہ کیا چاہتے ہیں. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قرآن کہتا ہے کہ علم والے اور قرآن والے ایسے ہوتے ہیں الذين يوفون بعهد الله، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ينقضون الميثاق، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، صلہ رحمی کرتے ہیں، ویخشون ربهم، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب کا خوف ان کے دلوں میں لگا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قیامت کا منظر ہوگا اور ساری خلائق سامنے ہوگی اور میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. قرآن کہتا ہے جس کو نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں مل گیا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ وہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، قرآن کہتا ہے برے حساب کا ڈر ان کے دلوں میں لگا رہتا ہے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، پروردگار عالم کی خوشنودی کے خاطر وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کے اوامر پورا کرتے ہیں، نواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جو مصائب ان کے مقدر ہیں اگر وہ آ جاتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں. یوں کہتے ہیں اللہ یہ تیری طرف سے ہے، اس میں میری کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، راضی اور خوش رہتے ہیں اپنی تقدیر پر. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے مسلمانوں مستقل پیغام ہے، ان پیغام کو سمجھو اللہ ہمیں کیا کہتا ہے. جب قرآن لے کر بیٹھو گے، کسی عالم سے جب وہ پیغام سمجھو گے تو پھر خون کے آنسو رو گے. اللہ تو نے تو مجھے کس لیے پیدا کیا تھا اور میں کیسا بدمعاش بن کر اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں. تو چاہ رہا تھا کہ میرے اندر اچھے اوصاف پیدا ہو جائے، ہر وصف برا میرے اندر موجود ہے. میرے اللہ میں نے کیا کر دیا، مجھے توبہ کی توفیق
توفیق عطا فرما۔ بہرحال قرآن کا پیغام سمجھے، اور مارکیٹ والوں سے میری اپیل ہے کہ درس قرآن اس مسجد میں ہفتہ واری جاری کرے۔ مولانا ہوتا ہے یہاں درس قرآن، میری گزارش ہے کہ درس قرآن جاری کرے اور ہر بچہ اس میں شریک ہو، ہر بوڑھا، ہر نوجوان، ہر ادھیڑ عمر کا اس درس قرآن میں شریک ہو۔ زیادہ نہیں، 15 منٹ 20 منٹ۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے علماء ہیں جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں، ان سے درخواست کرے کہ ہمارے یہاں درس قرآن جاری کر دے۔ دیکھو پھر پتا چلے گا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور درس قرآن کی برکت سے مسلمانوں اللہ تعالیٰ ہدایت کو بھی عام فرماتے ہیں، اس لیے پارکھیت میں بھی انشاءاللہ درس قرآن جاری ہوگا، ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات نے گھروں میں بھی مائک لگائے ہیں، یہ ضروری ہے، یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا حق ہے کہ مسجد میں جو دینی پروگرام ہوتے ہیں اس میں ان کو شریک کیا جائے۔ ہم براہ راست تو ان کو مسجد میں لا نہیں سکتے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ مسجد کے دینی پروگرام میں شریک کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ گھروں میں مائک لگائے جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں ماؤں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں جو بھی دینی پروگرام مسجد میں ہو، آپ حضرات اہتمام سے، ادب سے اور غور سے سننے کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ دل اللہ کی معرفت کے انوار سے منور ہوں گے، قرآن مجید کے حقائق و معارف اللہ تعالیٰ سینوں کے اوپر کھولیں گے۔ اللہ آپ حضرات کو جنہوں نے قربانی دی اور یہ اچھی سنت جنہوں نے رائج کی، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ان کی جان مال عزت آبرو میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے۔ تو مسلمانوں قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو سمجھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جو پیغام ہم نے سمجھا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں، اپنے نفس کو اللہ کے واسطے دبائے، اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے بنے۔ مسلمانوں جب تک قرآن سے تعلق ہمارا نہیں بنے گا ہم کبھی عزت نہیں پا سکتے ہیں۔ ان اللہ لا يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو بلندی عطا کرتا ہے اور ایک قوم کو اللہ اس کتاب کے ذریعے سے پست کرتا ہے۔ اگر ہمیں بلندیاں چاہیے، اگر ہمیں عزت چاہیے تو ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنا مشغلہ بنائے۔ شیخ الہند نور اللہ مرقدہ وبرد مداح کو کون نہیں جانتا؟ مالٹا کی جیل سے جب واپس تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ میں نے بہت غور کیا کہ مسلمانوں کی تنزلی کے اسباب کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان اللہ کا نام لینے والے ہیں لیکن ان کے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں سے مسلمان دو چار ہیں۔ فرمایا میں نے جیل کی تنہائیوں میں خوب غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امت مسلمہ دو وجہ سے آج ذلیل و رسوا ہوئی ہے۔ ایک تو امت نے قرآن چھوڑا ہے اور دوسرا امت میں آپس میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہو گیا ہے۔ جب تک یہ امت قرآن سے نہیں جڑے گی، قرآن کو اپنا مشغلہ نہیں بنائے گی، قرآن سے والہانہ محبت نہیں کرے گی مسلمانوں، تب تک یہ عزت نہیں پا سکتی۔ اس لیے آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے بنے۔ جو کوتاہی قرآن مجید کے باب میں ہم سے ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث اور مسلم شریف کے شارح ہیں وہ فرماتے ہیں 40 دن میں قرآن مجید ختم نہ کرنا یہ قرآن کی حق تلفی ہے، یعنی کم از کم 40 دن میں ہمیں اپنا ایک قرآن ضرور ختم کرنا چاہیے۔ نفس و شیطان اصل میں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کے مزے آج
اتباع ہوتا ہے. اس لیے قرآن کے معارف اور قرآن کے حقائق اور قرآن پڑھنے کی لذتیں ہمارے سینوں میں ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے. اس لیے اپنی آمدنیاں حلال بنائے، مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے اور قرآن کریم سے محبت کرنے والے بنے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے. یہ جو حفظ کلاس یہاں چل رہی ہے، اللہ اسے دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حفظ قرآن کا شوق ہو. اللہ ایسی توفیق اس بستی والوں کو نصیب فرمائے. اس بستی کے ہر گھر کو اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے آباد فرما دے، اپنے ذکر سے آباد فرما دے. ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت میں اللہ قرآن کی محبت پیدا فرما دے. قرآن کو اپنا مشغلہ بنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہنا یہ ہے 1000 روپے مولانا امین سرویا کی طرف سے، 500 روپے حاجی اقبال بھائی میرا کی طرف سے، 500 روپے حذیفہ بھائی لاکھا کی طرف سے، 100 روپے امتیاز بھائی گودر کی طرف سے، اور 1000 روپے اسلم بھائی مولانا علی صاحب گودر کی طرف سے، اور ایک جوڑ کپڑے ہمارے عبدالرزاق بھائی میڈا کی طرف سے. اس کے علاوہ یاسمین بہن حافظ عجیب مرچہ کی طرف سے ایک جبہ اور ایک قرآن مجید ان کو بطور تحفہ ان حفاظ کرام کو دیا گیا ہے. پروردگار عالم کی سخاوتوں کو قبول فرمائے. اب انشاءاللہ حضرت کی دعا ہوگی اور دعا کے بعد تمام شرکاء پروگرام کے لیے ہمارے ظہیر الدین حاجی کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہارون رشید صبری کی طرف سے چائے کا انتظام کیا گیا ہے. لہٰذا تمام حضرات چائے نوشی کر کے پھر جائیں. درود شریف پڑھ لے، مختصر دعا کرتے ہیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبه بعدد فضائل لا إله إلا الله. یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذی الجلال والإکرام ویا راحم المساکین. پیارے اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں. رات کے اندھیروں میں اور دن کے اجالوں میں بے شمار گناہ کیے ہیں. اے اللہ، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ، آپ کی نعمتیں کھا کھا کر آپ ہی کا مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں. پیارے اللہ، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، آپ کے یہ بندے آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو معاف کرنا ہی آپ کو زیب دیتا ہے. آپ غافر ہے، غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ، اگر تو نے اپنے دربار سے ہمیں دھتکار اور پھٹکار دیا تو کون ہم پر رحم کرے گا؟ آپ کی ذات عالی کے علاوہ ہمارا کوئی ماوا ملجا سہارا آسرا کوئی نہیں ہے. اے اللہ، ہم کیسے بھی ہیں، گندے ہیں، بندے تو تیرے ہی ہیں. تیری توفیق سے تیرا ہی نام لیتے ہیں. پروردگار عالم، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو رحمت سے نواز دیجئے. اے اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے. اے اللہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت ہمارے اپنے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ، دنیا کی محبت عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکال کر اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجئے. آپ کے احکام کی عظمت نصیب فرما دیجئے. حضور اکرم علیہ السلام اور آپ کی سنتوں سے کمال عشق نصیب فرما دیجئے. شریعت سنت پر چلنا آسان فرما دیجئے. نفس و شیطان کے مکائد سے اے اللہ پوری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکائد
اس سے پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ زندگی کیا ہے جو آپ کی یاد کے بغیر گزر جائے، اے اللہ ہر پل کی آپ کی یاد نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ زندگی کے بہت سے لمحات ہم نے بیکار ضائع کر دیے ہیں، بلکہ گناہوں میں گزار دیے ہیں۔ اے اللہ کتنی قیمتی ساعات آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اور آئندہ اپنی زندگی کی قیمتی ساعات کی قدر نصیب فرما دیجیے۔ دنیا کے پیچھے برباد ہونے سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ دنیا کے پیچھے برباد ہونے سے ہمیں بچا لیجیے۔ اے اللہ اپنا بنا لیجیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما لیجیے۔ جن بچوں نے حفظ کیا ہے اے اللہ حفظ قرآن ان کے سینوں میں راسخ فرما دیجیے۔ قرآن مجید کے معانی معارف حقائق و اسرار کے لیے ان کے سینے کو کھول دیجیے۔ ان کو قرآن مجید کا سچا خادم بنا دیجیے۔ پورے عالم میں قرآن مجید کی خدمات کے لیے ان کو قبول فرما لیجیے۔ حفظ قرآن پر جتنی بشارتیں وارد ہوئی ہے ان کو، ان کے استاذ کو اور ان کے دیگر اساتذہ اور والدین کو اس کا مستحق بنا دیجیے۔ اے اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ ہر گھر کو اے اللہ تلاوت قرآن سے آباد فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن مجید کا پیغام سمجھنے کی ہر ایک کو حرص عطا فرما دیجیے۔ اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت سے مالا مال فرما دیجیے۔ پیارے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کی زب و حالی پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم ذلت کی کھائیوں میں گرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے اے اللہ پھنسے ہوئے ہیں۔ مولا کریم یقیناً گندے ہیں، اس لائق تو نہیں ہے کہ تیری رحمت کا سوال کرے، لیکن میرے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہماری کمزوری کا لحاظ فرما دیجیے۔ اپنی نصرت اور مدد سے ہمیں نواز دیجیے۔ اے اللہ اپنی نصرت و مدد سے ہمیں نواز دیجیے۔ امت کی ہر مشکل حل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر ضرورت امت مسلمہ کے ہر فرد کی پوری فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجیے۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔